رسول ان پہ توجہ دے، ان پہ توجہ مت دو، نمبر 1 توجہ مت دو ان پر۔ دوسری بات اعلیٰ حضرت فرما رہے، ذمہ داری میری، میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرص میں کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ پہلی بات توجہ ان پہ مت دو، مت سنو، نہ ان کی تحریر پڑھو نہ ان کی تقریر سنو، اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو، کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت، بولو آج سے ایسا کرو گے، انہیں سنو گے، نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے نہیں۔ نمبر 2 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی۔ الحمد والولا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر 1 پہلی بات آپ نے سنی، دوسری بات گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے، خاموشی، اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو فرمایا فراموشی۔ سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی۔ ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے، نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی، اب خوش ہیں آپ لوگ، اب خوش ہیں، چلیں اب تو خاموش ہو، اب تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الصلوۃ والسلام علیکم رسول اللہ۔ آواز ذرا کھلوائیں، آواز بڑھا دو، سلمان بھائی آواز بڑھا دو، حضرت کے مائک کی آواز بڑھا دو۔ تھوڑی دیر بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنا ہے، تھوڑی دیر بولنا ہے۔ اسپیکر کی آواز نہیں آتی تو آپ لوگ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر۔ ہاں سب درود شریف پڑھ لیں، آپ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا بھائی سب درود شریف پڑھو، اگر ایک ایک پڑھو گے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں گے۔ سب درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ آئیے توجہ فرمائیں بھائیو، یہاں سے وہ مائک والا بھیا بولتا ہے یہاں سے تھوڑا سا ہٹ، مہربانی، بڑی مہربانی۔ آپ مت بولو بھائیو، آپ مت بولو کسی کو بیٹھنے کا، وہ سب بیٹھیں گے، آپ ہٹ جائیں، آپ ہٹیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے، ہٹ جائے سب۔ ہاں ہاں ادھر والے بھی تھوڑا سا ہٹ جائیں، مائک سے، ہاں یہ اسپیکر سے، ہاں بس ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ بیٹھ جائیں، تاج الشریعہ کے نام پہ بیٹھ جائیں، مفتی اعظم کے نام پہ بیٹھ جائیں، اللہ کے بندوں بیٹھ جائے۔ ہاں اب ہے سب لوگ کی توجہ، درود شریف۔ ان کو کیوں بولوں بیٹھنے کا، ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، کہاں بٹھاؤ گے ان کو، کرسیاں نہیں ہے بھائیو، جامعہ نوریہ کی کرسیاں ختم ہو گئی ہیں۔ درود شریف پڑھے بلند آواز، ایسا عاشقوں کی طرح پڑھو نا، مردوں کی طرح، مرد عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب سن لیں عاشقان رسول توجہ ہی کیوں دیتے ہیں، گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو فراموشی، یعنی پیٹھ پیچھے بھی اس کا ذکر مت کرو، پھر اپنی ڈیوٹی کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اب میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کا مفکر بھی ہے، مدبر بھی ہے، دانشورد بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، صوفی باصفا بھی ہے، عارف باللہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، صرف محدث نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، مفسر ایسا اللہ اکبر کہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی
صوفی ایسا کہ غزالی اور رازی کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر دے، جو گفتگو کرے اشعار میں تصوف کے بارے میں تو علامہ جلال الدین رومی کی یاد کو تازہ کر دے۔ وہ اپنے وقت کا امام، عشق محبت کا تاجدار کہتا ہے، گستاخ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو فراموشی، اور پھر فرماتے ہیں ارے عاشقان رسول کو تو کرنا یہ چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر مصطفیٰ میں کرم جوشی۔ کیا کہنے ہیں، کرو کیا عشق رسول میں، ذکر رسول میں کرم جوشی، یعنی جب آقا کا ذکر کرو خوب کرم جوشی کے ساتھ، اٹھو تو بھی ان کا ذکر، بیٹھو تو بھی ان کا ذکر، سو تو بھی ان کا ذکر، جاگو تو بھی ان کا ذکر۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گستاخ خود ہی حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، چاندے کافر پر قیامت کیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں لگانا، صرف نعرے نہیں لگانا، روڈوں پہ مت آنا، کیا کرنا؟ ذکر مصطفیٰ میں گرم جوشی۔ کیا مطلب؟ ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول، ہر وقت ذکر رسول۔ اب ایک بات کہوں، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیا کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے کے لیے۔ تمہاری عورتیں بھی رچگوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی رچگوں میں ناچتی ہے۔ اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول۔ مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی، اللہ اللہ۔ اگر بیٹے کی بارات نکلے گی تو ڈی جے کے ساتھ نہیں نکلے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے نکلے گی۔ یہ ہے ذکر رسول۔ کرم جوشی کے ساتھ حضور کا ذکر کرو، شادیوں میں ذکر رسول، میت میں ذکر رسول، ختنہ میں ذکر رسول، جلسوں میں ذکر رسول، ہر جگہ ذکر ذکر ذکر۔ اتنا عام کر دو ان کا ذکر کہ دشمن جل جل کے حسد میں مر جائے۔ لیکن آپ کو کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو لوگ نبی کے ذکر کی محفل جانتے ہی نہیں۔ اگر غلطی کروں تو بڑے بڑے علماء میری پشت پر ہیں، اصلاح کر دیں گے۔ یہ بریلی شریف کا اسٹیج ہے۔ آج تو تیرا باپ اور میرا باپ سب اپنے اپنے باپ کو لے کے بیٹھے، وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ وہ تیرا پیر اور میرا پیر، وہ اس کے پیر کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ اس کے پیر کی۔ ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ، اعلیٰ حضرت نے پیر کی تبلیغ نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مصنف ایک پوری کتاب بھی اپنے پیر کی شان میں نہ لکھا، کیونکہ جانتے تھے حالانکہ ان کا پیر ایسا تھا، ان کا پیر ایسا تھا، ان کا پیر ایسا تھا، پبلک نہیں ولی وہاں جا کر جھکتے تھے۔ ماہرہ مطہرہ وہ زمین ہے کہ بدایوں والے بھی قادریت کی خیرات لینے کے لیے ماہرہ پہنچے ہیں۔ شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں سے قادریت کی نسبت لی ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی وہاں سے لیا۔ ماہرہ نے سب کو نوازا۔ پیر ایسا تھا کہ ایک لمحے میں دیکھ کر کے پہچان گیا کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے، اسی لیے مرید بھی کیا، خلافت بھی دی۔ حاضر باش لوگوں نے کہا، توجہ، حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں، احمد رضا آج
साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है। पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महाराणा के, तो रसूल की आंखों की ताकत का क्या बात है। और कोई कहे क्या तुमसे ले आओ भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुन ले, इतना अजीम पीर पाया, इतनी ताजीम की कि पीर के शहर में कभी चप्पल पहन कर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग हैं, मगर इश्क़े मुस्तफ़ा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबत शाह की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, पीर नंगे धड़ंगों की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की शानें पढ़ी नहीं जा रही है। उससे क्या हो रहा है? लोगों को नबी का कुछ नहीं पता, और गड़ी हुई करामतों में लोग उलझ करके रह गए। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, देखो जिक्र सबका करो, मगर कुरान उठा करके देखो, कुरान ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर, पूरी हिदायत की बख्शिश उठा करके देख लो, आला हज़रत ने सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया है उसी का जिक्र करो। गौसे आजम की जिंदगी देख लो, सबसे ज्यादा जिसका जिक्र उसका जिक्र करो। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? जब गुस्ताखियां हो तो करना क्या है? आशिकों को जिक्र रसूल में गर्म जोशी, खूब हुजूर का जिक्र कर। अभी मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब डंके बजाओ आका के, खूब डंके बजाओ। अब आला हजरत ने बात समेट रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, तवज्जो। आला हजरत ने क्या कहा? नबी का जिक्र करो गर्म जोशी के साथ। सही। तो अब ये अहमद रजा ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? गुस्ताख एक गाली देता है, तारीफ की अंबार लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अब गुस्ताख तो सभी गुस्ताख हैं, जिसने गुस्ताखी की सब गुस्ताख हैं। अब अंदर बाहर की बात नहीं करता, लेकिन सुने, एक गुस्ताख ने कहा कि नबी की ताजीम तो बड़े भैया की तरह करनी चाहिए। एक गुस्ताख ने क्या कहा? नबी की ताजीम तो कैसे करनी चाहिए? बड़े भैया की तरह। बस उसने एक जुमला कहा, रिएक्शन देखो आला हजरत का। डंडा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई, कलम उठाया, और जवाब क्या दिया? उसने एक जुमला बका था गंदा। अब आला हजरत का जवाब सुनो, वो कहते तू बड़ा भैया कहता है, अब मैं क्या कहता हूं देख, जिक्र रसूल गरम जोशी के साथ, तू बड़ा भैया कहता है मुल्ला जी। अब अहमद रजा का तेवर देख, तूने एक जुमले बड़ा भैया का, अब मुझसे सुन जवाब। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, खलील का तुझे सेवा कहूं तुझे, किरमा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद, जाने मुराद, मुराद नहीं जाने मुराद, जाने मुराद, काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह है तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफ़ीए रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज के सुबह बाला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इंतहा में ऐन फरमाते हैं, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैराऊ मेरे शाह,
खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब सवाल पैदा होता है और क्या क्या कहोगे आप, ये क्या क्या में तो कुछ भी आता है ना, तो क्या क्या कहोगे। वो तो भैया कह के गुस्ताखी कर गया, लेकिन आप कहां तक कहोगे। इसलिए कि रसूल की शान तो यही है, नीचे गिरे तो गुस्ताखी, ऊपर जाए तो शिर्क का अंदेशा। और आला हजरत ने क्या कहा, क्या 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 कहा, क्या क्या। जिसने बड़ा भैया कहा था उसका ताल्लुक खानका से नहीं था, सिर्फ दरसगाह से था। लेकिन जिसने कहा क्या क्या कहो, वो सिर्फ खानका ही नहीं था बल्कि दरसगाहों की आबरू भी था। तो जब लोगों ने कहा क्या क्या कहोगे, तो कहा अरे क्या क्या में इस पर होता है, लेकिन रज़ा ने खान का सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, इसीलिए उसे जब वो आला हजरत खुश होते थे ना, खुश जिक्र रसूल गर्म जोशी से करने का हुक्म दिया ना, खुश होते थे। आदमी खुशी में क्या कहता है, बोलो खुशी में क्या कहता है। मुशायरे वाले अक्सर खुश होते तो क्या कहते हैं, वाह वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह, खुशी में कहते हैं। अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क़ रसूल का नाम है कि जो खुशी में वाह भी करता। तवज्जो नहीं आपकी, कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो नहीं। बरेली वाले अगर खामोश रहेंगे तो दुनिया फिर सन्नाटे में है। तवज्जो आपकी, हाँ माशाअल्लाह। मौलाना ज़ाहिद रेज़ा बा करके अपनी मौजूदगी का इजहार भी करवा रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, लोग वाह वाह करते हैं, कोई शायर के नाम पे, कोई पीर के नाम पे, कोई आलिम के नाम पे, कोई खतीब के नाम पे। वो ऐसा गय्यूर आशिक रसूल था, वो वाह भी करता था किसी शायर के नाम पे नहीं, किसी खतीब के नाम पे नहीं, किसी मुफक्किर के नाम पे नहीं। जब वो वाह करता था तो उसकी वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। क्या बात है, वाह भी अपने नबी के नाम पे वक्फ थी। जब वो वाह करता है खुशी में तो कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या, वाह भी नबी के लिए, वाह भी नबी के लिए। हम कैसे आशिक हैं, आंखें वक्फ कर दी जिना की फिल्मों के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रात के 3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, अपने आप को आशिक कहने वालों, जरा सोचो तो सही, गौर तो करो। उसकी वाह भी वक्फ है नबी के लिए। वाह क्या जो तो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक वाह से दिल नहीं भरा, जब दो दो वाह कहने का जी चाहा तो वो भी नबी के लिए वक्फ कर दी। और जब डबल डबल वाह करने पर आए तो कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। सदक़े इस इनाम के कुरान कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। और पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रज़ा उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। देखो वाह वाह भी अपने नबी की करते हैं। उसके बाद लोगों के यहाँ मैयत होती है, मैयत, तो मैयत होने पे लोग रोते आह करते हैं। वो ऐसा कुश्ता इश्क़ रसूल था, उसके घर मैयत भी होती थी तो मैयत पे आहें नहीं भरता था। भाई शादी और मैयत तो लगी हुई है ना, उसके घर मैयत भी होती थी तो वो मैयतों पर आहें नहीं भरता था, मैयत का मरसिया भी नहीं लिखता था। जब छोटे भाई हजरत मौलाना हसन बरेलवी का विसाल हुआ तो भाई का मरसिया नहीं लिखा, तब भी जिक्र नबी किया। और कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले,
نہیں آنے والے, وہی تو ملکی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ, تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج کلی سولی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے. بس وجہ اعلیٰ حضرت, ان سے اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ایک بات اور سن لیں, ایک بات اور سن لیں. دیکھو اگر تمہیں بیٹا نہیں ہے, توجہ, تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت کے پاس آتے ہو, منانی میں سب تعویذ دے دیں, سمنانی میں سب دعا کر دیں, مولانا صاحب دعا کر دیں, مفتی صاحب وظیفہ بتا دیں. اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا, استاد حضرت حجت الاسلام کے یہاں بیٹیاں تھی, اور مفتی اعظم کے یہاں بھی بیٹیاں تھی, بیٹا نہیں تھا. فکر ہوئی اللہ دو ہی بیٹے تو نے دیے, توجہ دو ہی بیٹے تو نے دیے ہیں, اگر پوتا نہیں ہوگا, بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی, پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی. دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں, بیٹا نہیں ہے. تعویذ کون سا, تعویذ کون سا اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے بس. انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ لیا. کیا جب کام نہ بنتا ہو تو پہلے ذکر رسول کرو, آخری میں مدعا پیش کرو, ذکر رسول کے صدقے مدعا پورا ہو جائے گا. بیٹا مانگنا ہے, پہلے طریقہ کیا؟ تعریف نبی کرو, رحمت متوجہ ہوگی, بیٹا مانگ لیں گے. کیسے مانگا؟ قلم اٹھایا اور پہلے نبی کی تعریف کی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں وہ تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی کتے, نہ اپنی لتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا, کہے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا, تو یہ تاب و تبا تمہارے لیے. اللہ اکبر. جنا میں چمن, چمن میں فبن, فبن میں چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے. نبی کی تعریف کرتے آ رہے ہیں, تعریف کر لی تو آخری میں مدعا پیش کیا. سبا وہ چلے کہ باپ بھلے, وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا مانگ زندہ باد زندہ باد. تعویذ دیکھو, پہلے نبی کی تعریف کی, آخری میں دعا کی. کیا یا رسول اللہ سبا وہ چلے, ایسی ہوا چلا دے کہ میرا باغ پھلے, اس باغ میں وہ پھول کھلے, وہ پھول کھلے. کون سا پھول مانگا جا رہا ہے؟ وہ پھول کھلے, وہ پھول کھلے, وہ پھول کھلے کہ میرے دل ہو بھلے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اور لوگ صرف دنیا مانگ کے تھک جاتے ہیں, لیکن احمد رضا کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر موجود تھی. صرف دنیا نہیں مانگا, ایک مصرے میں دنیا مانگا تو دوسرے میں آخرت. لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے. عرضی منظور ہو گئی, تعویذ نے اثر کر دیا, اور پھر حجت الاسلام کے گھر, خوبصورت حجت الاسلام کے گھر, خوبصورت ابراہیم رضا نے جنم لیا. دنیا نے جیلانی میاں مفسر اعظم کے نام سے یاد کیا. اعلیٰ حضرت نے پھول مانگا تھا, نبی نے کیسا پھول عطا کیا, ایسا پھول اتنا خوبصورت, ہائے ہائے, کہ اس کے حسن نے پورے خاندان کو خوبصورت کر دیا. توجہ ہے آپ کی. ایک جیلانی میاں سے پھر اللہ نے اتنے بیٹے دیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے. جو جامع الرضا میں بیٹھے گا پوری شان سے وہ بھی جیلانی میاں کا بیٹا. جو انٹر کالج میں بیٹھیں گے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے. اور ہم ہاتھ اٹھا کے مولانا جمیل الرحمن کی شکل میں دعا کرتے ہیں, حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکے تا حشر یا رسول اللہ. ہم دعا کرتے ہیں, بلکہ عرضی پیش کرتے ہیں, یہ رضا کا چمن آباد رہے. لیکن کیسے مانگا, کیسے مانگا؟ پہلے
حضور کی نعت پڑھی، حضور کا ذکر کیا، مانگنے کا طریقہ ہر وقت ذکر 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 رسول کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے۔ آخری بات، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ زمزم دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن وہ زمزم بھی دیکھتا ہے تو یار ہی کا ذکر کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، سبحان اللہ۔ زمزم دیکھ کے اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب زمزم نہیں، وہ کعبہ دیکھتا ہے تو بھی یار کو یاد کرتا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا نے ہمیں ذکر کا پیغام دیا، حضور کے ذکر کے ڈنکے بجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر رسول کے ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی افروز، تاج ملت، شیر اہل سنت، مجاہد سنیت، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں، ان کے ولی عہد حضرت علامہ سمنان رضا خان صاحب قبلہ سمنانی میاں، برادر مکرم حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب، برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، جامعہ نوریہ رضویہ کے جملہ اساتذہ کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا،
سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ سننا چاہتے ہیں تو ادھر دیکھیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، اور مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ الحمدللہ یہ 25ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج شہر عشق و محبت بریلی شریف میں ہم سب حاضر ہیں، اور جامعہ نوریہ میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ اس وقت ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، مجدد میت ماضیہ، امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا 106واں عرس مبارک منا رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ بھیڑ کرنے آئے تو بھیڑ ہو چکی ہے، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میری بات پہ عمل کرتے ہیں، جتنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے سب ہاتھ سے موبائل نکال کے جیب میں رکھ لیں، اور کوئی کسی کو کوئی نہ کہے بھائی، کوئی کسی کو نہ کہے، میں جو کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف سنیے، دیکھیے کتنے لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے پروگرام ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، پھر آپ موبائل نکال کر کے کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ تقریر کی طرف نہیں رہتی ہے، آپ کی پوری توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے۔ اگر جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں سب مل کے درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے آیا تو میری حاضری ہو چکی ہے، اگر آپ اسی طرح شور کریں گے تو کوئی بیان نہیں ہوگا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو بلند آواز سے درود شریف پڑھنے، اور آپ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ہم اس وقت اپنے ملک ہندوستان کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یہ 15ویں صدی ہے۔ امام احمد رضا، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صدی کے اندر جو محنت کی ہے، اس محنت کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف بریلی والے یا بریلی کے گرد و نواح میں رہنے والے صرف پیار نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہندوستان والوں کو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے دیکھا ہے، ویسے دنیا کے خطوں میں بھی گئے تو وہاں بھی امام احمد رضا سے محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے رسول اللہ کے ڈنکے اپنی طاقت کے مطابق بجائے، رسول اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کے ڈنکے بجوا دیے ہیں۔
میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا. توجہ فرمائے، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی. اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخیوں کو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا، کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا. ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہے عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا. احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا. انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا، جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا، اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا. اور یہاں سے جامعہ نوریہ بابر گنج، جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری میاں ہے، اور اللہ اکبر، اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے، اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے. تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے، اور اس کے پھل اور پھول علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا تو نہیں ہوں سب کو نام بنام، لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی خدمات کو، کہ ان کی محنتوں نے کبھی اس پر اثر ہے. تبھی تو باصلاحیت علماء اور فضلہ جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات کی توجہ فرمائے. فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک، جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں. نمبر ایک، الامن والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے. جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ، تمہاری کلپیں بنے، اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو.